رحیم ابھی آپ نے بولا میں نے کچھ بزنس کا سلسلہ شروع کیا تھا. آپ ہمیشہ بزنس کو بڑا ایلیویٹڈ پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ میرا شپنگ کا بزنس ہے, میرا گروسری, میرے جوتوں کا بزنس ہے سر. کچھ بزنس, کچھ دعویٰ. اسلام پہ آ کے ہم اتنے ویک کیوں ہیں؟ Why do we represent Islam as if it is one of the many things that we can or cannot do? Tell me this. I want to know. پاکستانی لڑکا ایسے کیوں کرتا ہے؟ آپ آئندہ سے نا ایسے بات نہ کریں. آپ پتہ کیا کریں, یہ مولویوں نے نا 2 نمبری کر دیے. آپ آئندہ سے ایسے بولا کریں, سر ہم نے نا جنت میں کچھ پلاٹ الاٹ کیے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, جتنا ملک ریاض نہیں کرتا, ہم نے کچھ پلاٹ شروع کیے ہیں کچھ جگہ. اس دعوت کا لفظ بدل دیں. ہم نے ایسا جنت میں کچھ پلاٹ جو ہے نا لوگوں کے نام الاٹ کرنے شروع کیے ہیں. فائلز کو ہے نا وہ ہم نے ان کی بیلٹنگ کروائی ہے جنت کے پلاٹس. پتہ چلے نا دعویٰ کیا مطلب ہے. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ایس کریں. لیکن پیپل آر سو. آپ بتائیں آپ کا نام کیا تھا؟ راہم. بھائی مجھے بات بتائیں, یہ لبرلز کبھی سیشن کراتے ہیں اسلام کے خلاف؟ نہیں, یہاں پہ تو نہیں, کہیں پہ بھی نہیں کراتے, دنیا میں کہیں نہیں کراتے, نیو یارک میں بھی نہیں کراتے. اور سب نے کیا اسلام کے کسی ریچول کے خلاف, نماز کے خلاف؟ بتائیں. سوری سر, پھر سر کوئی اسلام کے کسی بھی ایک رکن کے خلاف کوئی سیشن کراتے ہیں لبرلز سیکولرز؟ نہیں. تو آپ یہ لبرلزم کے خلاف کوئی سیشن کرا. ہر مولوی, ہر پاکستانی اسلام کا دائی اٹھ کے لبرلزم کے خلاف سیشن ہے, سیکولرزم کے خلاف سیشن ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. یہ لو کلاس مولوی نے 2 نمبری کی ہے, اس کلاس کو بڑھائیں اپنے ذہن میں. اسی لیے اسلام اتنا ریپلسو ہو گیا ہے. لبرلزم کے خلاف اسلام اب یہ ہو گیا ہے, مطلب چھوٹے سے بچے کے خلاف لڑائی کرنے جا رہا ہے مسلمان. سوچے نہیں سنے میں ابھی کلاس, مینٹل کلاس بڑھائیں گے, دنیا میں سب سے اٹریکٹیو بندے بن جائیں گے. مینٹل کلاس اتنی لو کرائیے جب وہ لبرلزم کے یہ مسائل, لبرلزم, آپ اس سوچ کو روٹ سے پکڑیں اور اس سوچ کو بڑھانے کی ٹیکنیک بتائیں. لبرلزم جو چھوٹی سی ہے, ویسے کہتے ہیں چونٹی خود ہی ماری جائے گی بیچ میں. یہ خلاف لبرلزم, سیکولرزم کے خلاف میری جدوجہد, لبرلزم کے خلاف. Are you kidding me? مسلمان کی اڑان تو بہت اونچی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پیٹی گیم ہے, ڈرٹی گیم نہیں, پیٹی گیمز ہیں. انہوں نے آئی کیو بھی کم کیا اور مینٹل کلاس بھی لو کی ہے مولوی نے ہماری, اس طرح کے جملے بول بول کے. آپ یہ بتائیں, کانسرٹس کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی ہے جمعیت نے بھی, تبلیغی جماعت نے بھی, الہدا والوں نے بھی, اور تنظیم والوں نے بھی. کانسرٹس نہیں ہونے چاہیے اس میں. دس از دا, یہ کلاس ہے آپ لوگوں کی. اسی وجہ سے جو لوگ اسلام سے, مسلمان سے دور بھاگتے, اتنا ریپلسو کریچر ہو گیا مسلمان. مطلب سوچیں تو صحیح, کتنے نیچے آپ نے اپنی اڑان نیچے کرنی تھی کہ کانسرٹس کے خلاف, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹیو کانسرٹس کے خلاف آئیں گے. آپ سوچیں تو صحیح, آپ اپنی کلاس بڑھائیں گے, لوگ خود آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کے آئیں گے. یہ سب کا سب جھاگ ہے سمندر کی, خود ہی بیٹھ جائے گی. Nobody thinks کہ میں اللہ کے لیے کانسرٹس کرنا چاہتا ہوں یا شیطان کے لیے کانسرٹس کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی عاطف اسلم میں کانسرٹ پہ یا ایون لڑکیوں کے ڈانس دیکھنے کے لیے بھی شیطان کی پرستش میں نہیں جاتا. آپ اپنی کلاس سمجھیں, مسلمان کی کلاس لو کی ہے. یہ 2 نمبر انکل نے ہمارے ہائی کلاس کی, دنیا کی کائنات کی سب سے ہائیسٹ کلاس کی چیز آپ کو ملی, اور آپ نے کہا کہ کانسرٹس کے خلاف استعمال کروں گا. ریئلی آپ نے شیطان کے خلاف استعمال کرنی ہے, کانسرٹس کے خلاف نہیں استعمال کرنی ہے. گاڑی آپ کو رولز رائس مل گئی ہے, چھوٹی چھوٹی میرانوں سے مقابلہ کر کے کلاس خراب کر رہے ہیں اس گاڑی کی. آپ سے تو لائسنس ہی واپس لینا چاہیے کہ رولز رائس اس لیے دی تھی کہ سوزوکی میران سے مقابلہ کراؤ گے ان کا. تمسخر اڑاتے ہیں وہ 2-2 روپے کے بچے جن کے آئی کیو نہیں ہوتے, وہ مسلمان کے لیے اسلام کا مذاق اڑا دیتے ہیں پھر, اور صحیح اڑاتے ہیں پھر. وہ ظاہر ہے جس آپ کی وہی اوقات ہے, یاد رکھیے گا, جس سے آپ نے لڑائی کی ہوئی ہے. بڑا انسان اور چھوٹے انسان میں فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا انسان بڑے دشمن سے لڑتا ہے. پاکستان میں کبھی جملہ نہیں سنا ہے؟ نہیں. لو کلاس آدمی لو باتیں کر کے ہمیں ٹرین کر گئے. بڑا آدمی بڑے دشمن سے لڑائی, چھوٹا آدمی چھوٹے دشمن سے لڑائی. آپ بتائیں کون ہے بڑا آدمی؟ کوئی ایک مسلمان ذہن میں آ رہا ہے جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہو؟ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے اکھاڑے کھولے ہوئے اس نے, اور نام اللہ اور اس کے رسول کا. ابلیس
ابلیس سے اگر پوچھا جائے نا کہ ابلیس تیرا سب سے بڑا دشمن ہسٹری آدم سے لے کے اینڈ تک قیامت تک کون، تو کہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑی طاقت ہے، کون تھا؟ اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ کے خلاف بیٹھے ہوئے، بڑی لڑائی میں آئے، بڑا دشمن، بڑی اوقات، مسلمان مرد کی سب سے بڑی اوقات اللہ نے دی تھی کہ چاہ تجھے خلیفہ بنایا اپنا، اللہ کا خلیفہ آیا ہے، اور سوچے ذرا کیا باتیں کر رہے بیٹھے. You wasting time on stopping concerts. فرسٹ آف آل I want to become independent کیونکہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا، ایک ماحول نہیں ملتا یہاں پہ. تو بنائے نا ماحول، جہاں مطلب آپ کو ماحول پریزنٹ تو نہیں ہوگا. ماحول تو میں بنانا پڑے گا، کوشش کر رہا ہوں، میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں. بس پھر تو میرا تو خیال ہے پہلے گھر فتح کریں آپ، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے آپ. How much have you tried to conquer this? See, that was your original fight, na? Original fight. People who love you, they are going against you, right? Now the same case is presented by your father as well or mother as well. The person who we love the most is going against us, na? سوچیں تو صحیح، اگر آپ نے اسلام کو صحیح پریزنٹ کیے بغیر صحیح ڈیپر ریشنل کے ساتھ نکل لیا نا، تو وہ آپ نے ان کا بھی اسلام خراب کر دیا. وہ کہیں گے اسلام نے ہمارا بچہ چھین لیا، حالانکہ اسلام نہیں چھین رہا ان کا بچہ. دا وے یو آر پریزنٹنگ اسلام نا، ان کے دلوں میں اسلام جو ہے نا، آپ ان کو دین سے متنفر کر رہے. گھر تب چھوڑنا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جتنی کوشش اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت میں رکھی ہوئی تھی، سارے کے سارے صبر کے پیمانے آپ نے پورے کیے. ایسے تو نہیں گھر چھوڑ سکتے آپ. چلے نہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے اصل میں نا، میں زیادہ وقت میں آپ کو سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. You need to work on your mother and father. There is no doubt. 22-year-old Muslim man, the biggest fight is against your own father. اس میں کوئی شک نہیں ہے. You cannot just give up on that. باپ کے احسان نہیں کبھی بھولنے آپ نے، یاد رکھنا. کبھی جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، باپ کے احسان نہیں بھول سکتے. اتنا بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اپرچونٹی ٹو پریکٹس یور اون سیلف دی ہے. Okay, you cannot compare your father with the fathers of Sahabas because those people were not Muslims, they were enemies of Islam. Okay, یاد رکھیے گا. Okay, so سب سے پہلا حق باپ کا، دعوت کا، جو آپ کہہ رہے ہیں ماں باپ کا مطلب. بعد میں جس کو بھی دعوت دی آپ نے اور وہ اس سے بھی ٹف نکلا اور آپ نے اس کو پورے کے پورے فلسفے میں کنورٹ کر لیا، تو آپ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اتنی محنت اس انکل نے مجھ سے کروا لی ہے، اسے آدمی میں تو میرا باپ ہی مان جاتا تب. لیکن your father will not be in this planet. Make sure you understand that. یہ والی ریگریٹ نہیں آپ سہار سکیں گے. اوکے، تو conquer your father. جو مرضی ہو جائے، ماں باپ کو نہیں چھوڑنا. فلسفے کو تو چھوڑنا ہے ان کے، کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر ان کو نہیں چھوڑنا. اوکے جی بالکل بالکل. so it's a very big problem کہ ہم نا، کیونکہ ظاہر ہے we are irritated, we are made to be grumpy as soon as we become into the books of Islam. اور وسن پر چلتا ہے ہمارے پاس سپرسٹیشس قسم کی باتیں ہیں، اور ان کا کوئی ماڈل ہی کچھ ہو رہا ہے. فلسفہ یہ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فرسٹ اسٹیپ ہے، فرسٹ اسٹیپ ریئلائزیشن کیا یہ تو غلطی ہوئی ہے، آپ روک دیں اس کو، ٹھیک ہے آپ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے، مگر اس کو اگلا اسٹیپ گھر سے مائگریشن نہیں ہے، اگلا اسٹیپ کانکویسٹ آف یور اون پیپل ہے. اوکے، دے آر مسلمس، they are in love with you, they are going to die for you, they are the easiest people on paper, that's the easier case. Strangers which you are going to conquer inshallah in millions you're going to conquer, مگر ایزیئر کیس یہی تھا کہ پہلے اپنے ماں اور باپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں نا. they're gonna love you, they're gonna melt when they look at your experience. لیکچر نہیں دیتے ہوتے، ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوتے اپنی فیملی کو کہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے، میں کس طرح کے پین سے ہوں، آپ کو دیکھ کے. you need to use your emotions and cry in front of them, okay, rather than lecture. Okay, yeah, I'm sure you do. I'm just saying, don't give up. You cannot give up. Okay, چھوڑ بھی دیا آپ نے تو خیر ہے، ماں باپ نہیں چھوڑنے آپ، ٹھیک ہے. میں تو ہر پاکستانی لڑکے سے یہ کہتا ہوں، گھر بس کرو نا، بس 20-22 سال عمر ہو گئی، اب چلو اپنے دھکے خود کھاؤ نا، باپ کیوں کھا رہا تمہارے دھکے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اسلام میں آپ کو انڈیپینڈنس اسلام نے دی ہوئی ہے. ماں باپ کو نہیں چھوڑتے ہوتے، ماں باپ کو گھر ضرور چھوڑ دیتے ہوتے، ایک خاص عمر کے بعد ماں باپ پہ نہیں بوجھ بنتے، ٹھیک ہے. جس میں فصل میں آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے.
اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ایک دعویٰ کے بارے میں، ایک کنسپچلائزیشن جو انسان کی ہوتی ہے اس کے بارے میں ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو بھی دائی بن رہے ہیں، جو بھی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیٹ سے کہ ان ادر ورڈ اپنے لائف سرکل میں ایک دعویٰ کا کام کریں، سو یو ہیو ٹو لرن ٹو سے کہ آرٹ آف کنورسیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب آپ کو کیا بات کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں سیدھی بات کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو لرن ٹو سے کہ آپ نے کب کیا بات کرنی ہے. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لائف سرکل میں لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے، لائف سرکل میں لوگوں کو کس طرح اسلام پہ لے کے آنا ہے، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام ادر کہ آپ ان لوگوں کو دین پہ لا سکتے ہو، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے اپنے سب سے ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، ایزی وے ہوتے ہیں ان کو اپروچ کرنے کے لیے، ان کو دین پہ لانے کے لیے. اگر آپ ان کو نہیں لے کے آ رہے ہو تو یہ آپ کی نااہلی. یہاں دوسرا سینیریو از دیٹ کہ آپ کو اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہو مگر وہ آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دے رہے ہیں، پازیٹیو انپٹ نہیں دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہو. یہ اگلے بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے بات کتنی زیادہ کلک کرتا ہے، کتنی زیادہ پک کرتا ہے. اگر جو دعویٰ کا کام کر رہے ہیں اور ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا، میں آئسولیشن میں چلا جاؤں گا تو میں اپنا سیلف پیوریفیکیشن بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. تو دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ ایک آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بس ٹھیک ہے میرا یہاں تو تزکیہ ہو چکا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر وی کین سے کہ میں کسی کی ہیلپ کیوں کروں. اللہ نے آپ کو اس دور فطنت میں بھی ایک ہدایت دی ہے نا، تو اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کوئی پرپس ہے. اللہ کبھی بھی کسی کو کوئی تکے پہ کوئی چیز نہیں دے دیتے ہیں. آپ کو یہ چیز ملی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوگا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح چینلائز کرتے ہو. اینڈ الحمدللہ مجھے تو 3 سال ہو گئے، میں تو دعوت کا کام کر رہا ہوں، سوشلائز بھی کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی اور آل ان ادر ورلڈ کے اپنے لائف سرکل میں بھی. تو آئی نو ویری ویل کہ آپ کو کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، کس طرح آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. میں تو لڑکوں کو یہی کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے سوشلائز کریں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. جب تک آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرو گے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس بندے کا ویک پوائنٹ کیا ہے اور کس پوائنٹ کو پکڑ کے میں نے اسلام کے اس پہ لے کے آنا ہے، کیونکہ ہر بندے کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے. سیم گوز آن دیئر کہ لڑکیوں کو بھی یہی چیز دیکھنی چاہیے کہ میں اپنی لائف سرکل میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو کس طرح دین پہ لا سکتی ہوں. یہ نہ کہ کہہ رہے کہ میں نے اس کو کوئی عالم بنا دینا. بس چھوٹی سی ایفرٹ کیا کرے، جو اس کا ویک پوائنٹ ہے، جو جس چیز میں وہ سفرنگ کر رہا ہے اس کو پکڑیں اور اسلام کے اکارڈنگ لے کے چلیں. اس سے ہوگا کیا کہ جب وہ اس چیز سے سارٹ آؤٹ کرے گا تو ڈائریکٹلی اس کا جو انٹینشن ہوگی وہ اللہ کے اوپر چلی جائے گی، اتنا زیادہ اس کا توکل اللہ پہ چلا جائے گا. تو دیٹ از دا پوائنٹ جس پہ آپ نے ٹریگر کرنا ہوتا ہے چیزوں. اگر اس میں یہ چیز ہرگز آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ آپ لڑکیوں میں بیٹھنے لگ جاؤ، لڑکے ہو تو یا پھر لڑکی ہو تو لڑکوں کو دعوت دینا اسٹارٹ کرو، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. یہ شیطان کے ایک بڑے ٹریپ میں سے ایک ٹریپ ہے. اگر اف یو ہیو دیٹ کائنڈ آف کیپیبلٹی کہ آپ لڑکیوں میں رہ کے اچھے طریقے سے کر سکتے ہو چیزوں کو، اگر آپ کے اوپر اپنا سیلف کانفیڈنس ہے کہ آپ کبھی بھی سلپ نہیں ہوگے، تو دین وہ ایک الگ سینیریو ہوتا ہے. اور سیم گوز آن گرلز کے آپ اگر فرسٹ آف آل تو یہ چیز ایک پبلکلی ہونی چاہیے، پرائیویٹ میں کوئی دعویٰ کا کام آپ نہیں کر سکتے.